تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، اور اگر یہ شرط منظور ہے تو چیک تمہارے سامنے ہے، ورنہ دروازہ وہ دوسری طرف۔ بلاد شاہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے انتہائی بے نیازی سے کہا اور سلگتا ہوا سگریٹ راکھ دان میں مسل دیا۔ اس کی 28 سالہ پرکشش شخصیت میں ایک عجیب سی سختی تھی جو سامنے والے کو خوفزدہ کر دیتی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں ہے۔ میز کی دوسری طرف کھڑی 22 سالہ ارمین نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور اپنی نم آنکھوں سے اس مغرور شخص کو دیکھا جو اس کی مجبوری کا تماشا بنا رہا تھا۔ ارمین نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں یہاں اپنی ماں کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہوں، کوئی کاروبار کرنے نہیں آئی، اور آپ مجھ سے میری عزت کا سودا کر رہے ہیں۔ بلاد شاہ نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی اور کھڑے ہو کر میز پر دونوں ہاتھ رکھتے ارمین کے قریب جھکا۔ عزت اور غیرت صرف امیروں کے چونچلے ہوتے ہیں بی بی، تم جیسی ضرورت مند لڑکیوں کے پاس صرف سودا کرنے کا اختیار ہوتا ہے، انتخاب کا نہیں۔ یاد کرو آج صبح کیا ہوا تھا۔ ارمین کے ذہن میں فوراً صبح کا منظر گھوم گیا جب وہ اسپتال جانے کے لیے بس کے انتظار میں کھڑی تھی اور ایک تیز رفتار بڑی گاڑی نے بارش کا گندا پانی اس کے کپڑوں پر اچھال دیا۔ گاڑی رکتے ہی ارمین نے غصے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو کھری کھری سنا دی تھی، امیر ہو تو کیا سڑک خرید لی ہے تم نے؟ اندھے ہو گئے، نظر نہیں آتا کہ لوگ کھڑے ہیں؟ ارمین کو اب اندازہ ہوا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ بلاد شاہ ہی تھا جو اپنی گاڑی کے شیشے سے اسے گھور رہا تھا، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں جو انتقام تھا وہ اب اس دفتر میں واضح نظر آ رہا تھا۔ بلاد شاہ نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا اور کہا، تب تو تم بڑی بہادر بن رہی تھی، میرا گریبان پکڑنے کو تیار تھی، اب وہ تیزی کہاں گئی؟ میرے پاس وقت کم ہے، فیصلہ کرو، ورنہ تمہاری ماں کے پاس وقت اس سے بھی کم ہے۔ ارمین کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اس نے بمشکل اپنے لہجے کو سنبھالا اور کہا، میری ماں ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اگر آج رات تک پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو وہ علاج روک دیں گے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے قرض دے دیں، میں ساری زندگی آپ کی ملازمت کر کے یہ قرض اتارتی رہوں گی، لیکن خدا کے لیے ایسی شرط مت رکھیں۔ بلاد شاہ نے فائل اٹھا کر زمین پر پھینک دی اور غصے سے کہا، مجھے کہانیاں مت سناؤ، مجھے قرض دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے وہ چیز چاہیے جو میری انا کو تسکین دے۔ تم نے میری گاڑی پر ہاتھ مارا تھا، میری توہین کی تھی، اب اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اور یہ نکاح صرف کاغذوں تک نہیں رہے گا، تمہیں اس حویلی میں میری بیوی بن کر رہنا ہوگا جہاں میری مرضی کا قانون چلتا ہے۔ کمرے میں موجود بلاد شاہ کا سیکرٹری اور بچپن کا دوست احمد بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بلاد شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں سمجھایا کہ بلاد شاہ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ لڑکی مجبور ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ تم تو ایسے نہیں تھے، تمہارے اندر کا وہ رحم دل انسان کہاں کھو گیا؟ بلاد شاہ نے جھٹکے سے احمد کا ہاتھ ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور جنون ابھرا۔ اس نے چلا کر کہا، وہ رحم دل انسان مر گیا احمد، اسے ان اندھیروں سے نے نکل لیا جو میرے ماضی میں میرے ساتھ تھے۔ مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے، تم صرف گواہ بنو اور مولوی صاحب کو بلاؤ۔ ارمین حیرت اور خوف سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا بلاد شاہ کی اس درندگی کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے، کوئی ایسا زخم ہے جو رشتہ رہتا ہے، کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے جب باہر بجلی کڑکی تھی تو بلاد شاہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا، جیسے وہ کسی اندیکھی چیز سے ڈر گیا ہو۔ لیکن ارمین کے پاس اس وقت تحقیق کا وقت نہیں تھا۔ ہسپتال کے منظر نے ارمین کو اندر سے توڑ دیا، جہاں اس کی بیوہ ماں سلمہ بیگم وینٹیلیٹر پر تھی اور مشین کی آوازیں ارمین کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے صاف کہہ دیا تھا کہ بی بی جذبات سے مریض نہیں بچتے، پیسوں سے بچتے ہیں۔ ارمین نے ایک گہری سانس لی اور بلاد شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں آپ سے نکاح کروں گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ بلاد شاہ جو اپنی فتح پر مسکرا رہا تھا ایک دم سنجیدہ ہوگا اور آئی برو چکا کر پوچھا،
اب تم شرط رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، پھر بھی شوق پورا کر لو۔ کیا شرط ہے؟ ارمین نے دو ٹوک لہجے میں کہا، مجھ سے نکاح کریں گے لیکن مجھے کبھی طلاق نہیں دیں گے۔ میں آپ کی زندگی میں ایک مستقل حقیقت بن کر رہوں گی، کوئی عارضی کھلونا نہیں بنوں گی۔ اگر منظور ہے تو بلائیں مولوی صاحب کو۔ بھلاد شاہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ اسے امید نہیں تھی یہ لڑکی اس حد تک جائے گی۔ اس نے سوچا تھا وہ روئے گی، گڑ گڑائے گی، لیکن ارمین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خودداری تھی۔ بھلاد شاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، منظور ہے، ویسے بھی مجھے ایک ایسی ہی ضدی چیز کی ضرورت تھی جسے توڑنے میں مزہ آئے، لیکن یاد رکھنا حویلی کی دیواریں بہت اونچی ہیں، وہاں سے چیخیں باہر نہیں جاتی۔ میری دادی کو بھی تم جیسی تیز لڑکیوں سے سخت نفرت ہے، اسی لیے وہاں تمہارا استقبال پھولوں سے نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح نامے میز پر پھیلے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کروایا تو کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ احمد نے گواہ کے طور پر دستخط کیے، لیکن اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنے دوست کے ہاتھوں ایک اور زندگی برباد ہوتے دیکھ رہا تھا۔ بھلاد شاہ نے جیب سے چیک بک نکالی اور ایک بڑی رقم کا چیک کاٹ کر ارمین کی طرف بڑھایا۔ اس نے کہا، یہ لو تمہاری قیمت، جاؤ اپنی ماں کا علاج کراؤ، لیکن یاد رکھنا اب تم ارمین بھلاد شاہ ہو، کل شام گاڑی تمہیں لینے آئے گی۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں اس شہر کا وہ حصہ ہوں جہاں قانون بھی میری اجازت سے سانس لیتا ہے۔ ارمین نے کانپتے ہاتھوں سے چیک تھاما۔ وہ اسے کاغذ کا وہ ٹکڑا انگاروں کی طرح گرم لگ رہا تھا۔ اس نے نفرت سے بھلاد شاہ کو دیکھا اور کہا، میں اپنا وعدہ نبھانا جانتی ہوں مسٹر بھلاد شاہ، میں آؤں گی اور ضرور آؤں گی، لیکن یاد رکھیے گا وقت سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ آج میں مجبور ہوں، کل شاید آپ ہوں گے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑی اور باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی بھلاد شاہ کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ اس نے جلدی سے دراز کھول کر دوا کی ایک شیشی نکالی اور 2 گولیاں منہ میں رکھ کر پانی کے بغیر ہی نکل گیا۔ احمد نے تشویش سے پوچھا، کیا پھر وہی درد؟ کیا پھر وہی آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ بھلاد شاہ نے سر پکڑ لیا اور درد بھری آواز میں کہا، وہ آوازیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی احمد، مجھے لگتا ہے وہ اندھیرا مجھے پھر سے جکڑ رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے اپنی جہنم میں گھسیٹ لیا، لیکن شاید مجھے یہی چاہیے تھا، کوئی ایسا جس پر میں اپنا سارا غصہ، سارا خوف نکال سکوں۔ احمد نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، تم غلط کر رہے ہو بھلاد شاہ، تم اپنی مرضی کا بدلہ ایک بے گناہ سے لے رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ نفرت تمہارے اپنے ہی وجود کو ختم کر دے۔ باہر موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی، بھلاد شاہ اور ارمین کی زندگیوں کا طوفان۔ ہسپتال کی میز پر رقم کے کاغذ جمع کرواتے ارمین کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن دل میں ایک گہرا سکون تھا کہ اب اس کی ماں کی سانسیں نہیں ٹوٹیں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے حیرت سے اس بھاری رقم کو دیکھا اور پریشانی سے پوچھا، بیٹی اتنی جلدی اتنا بڑا انتظام کیسے ہوا؟ کہیں تم نے جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھایا؟ ارمین نے اپنی ویران آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھا اور ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی اپنوں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ آپ بس میری ماں کا علاج شروع کریں، باقی حساب میں خود دے دوں گی۔ کچھ ہی دیر میں آپریشن تھیٹر کی لال بتی جل اٹھی اور ارمین باہر بینچ پر بیٹھ کر اس گھڑی کا انتظار کرنے لگی جو اسے اس کی پرانی زندگی سے ہمیشہ کے لیے کاٹ دے گی۔ وقت ریت کی طرح سرکتا رہا اور پھر شام کے سائے گہرے ہوتے ہی ہسپتال کے باہر ایک سیاہ رنگ کی چمکیلی گاڑی آ کر رکی، جس کا ہارن ارمین کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا۔ گاڑی نے باہر آ کر انتہائی ادب سے کہا، بی بی جی صاحب نے گاڑی بھیجی ہے، چلیے دیر ہو رہی ہے۔ ارمین نے آخری بار شیشے سے اپنی ماں کو دیکھا جب خطرے سے باہر تھی اور پرسکون نیند میں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ماں سے معافی مانگی اور اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی شہر کی روشن سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک ویران اور خاموش علاقے کی طرف مڑ گئی، جہاں دور ایک پہاڑی پر بھلاد شاہ کی قدیم اور پرشکوہ حویلی کسی دیو کی طرح کھڑی تھی۔ حویلی کا آہنی دروازہ کھلا تو ایک عجیب سی وحشت نے ارمین کا استقبال کیا۔ صحن میں خشک پتے ہوا سے اڑ رہے تھے اور ہر طرف ایسی خاموشی تھی جسے یہاں زندہ لوگ نہیں بلکہ صرف ماضی کے سائے بستے ہوں۔
بلاد شاہ برآمدے میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے ارمین کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو سگریٹ نیچے پھینک کر جوتے سے مسل دیا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ کر ارمین کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے اندر کی طرف گھسیٹا۔ ارمین نے مزاحمت کی کوشش کی اور کہا، میرا بازو چھوڑے، میں خود چل سکتی ہوں، میں کوئی مجرم نہیں ہوں۔ بلاد شاہ نے چلتے چلتے رک کر اسے ایک زوردار جھٹکا دیا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر دھاڑا، تم مجرم نہیں لیکن میری قیدی ضرور ہو ارمین بی بی۔ جس لمحے تم نے وہ رقم قبول کی تھی تم میری قید میں آ گئی تھی۔ اب یہاں تمہاری مرضی نہیں، میرا حکم چلے گا، اور میرا پہلا حکم یہ ہے کہ اس گھر میں اپنی آواز نیچی رکھنا۔ مجھے شور سے سخت نفرت ہے۔ وہ اسے لے کر جیسے ہی بڑے ہال میں داخل ہوا تو سامنے سے ایک باوقار اور سخت گیر بزرگ خاتون ہاتھ میں لاٹھی تھامے آ رہی تھی۔ یہ بلاد شاہ کی دادی تھی، جن کی آنکھوں میں عقاب جیسی تیزی اور چہرے پر زمانے بھر کا تجربہ تھا۔ انہوں نے ارمین کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کڑکدار آواز میں پوچھا، بلاد شاہ، یہ لڑکی کون ہے اور اس وقت تم اسے لے کر یہاں کیوں آئے ہو؟ بلاد شاہ نے لاپرواہی سے ارمین کا بازو چھوڑا اور سپاٹ لہجے میں کہا، دادی، یہ میری بیوی ہے، کل میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ دادی کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ وہ شدید صدمے اور غصے کی کیفیت میں تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بلاد شاہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جس کی گونج پورے ہال میں پھیل گئی۔ ارمین نے خوفزدہ ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ دادی نے چیخ کر کہا، تم اپنے ظالم باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہو بلاد شاہ، تم نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ کس کو اٹھا لائے ہو سڑک سے اور ہمیں خبر تک نہیں کی؟ کیسی دن کے لیے میں نے تمہیں پالا تھا؟ بلاد شاہ نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دادی کو دیکھا اور کہا، عزت تو اس حویلی میں برسوں پہلے ختم ہو چکی تھی، جب ایک معصوم بچے کو سزا کے طور پر اندھیری کوٹری میں بند کیا جاتا تھا۔ یہ لڑکی اب میری ذمہ داری اور اس گھر کی بہو، اسے قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ بلاد شاہ نے دوبارہ ارمین کے ہاتھ پکڑا اور اسے سیڑھیاں چڑھا کر اوپر والے حصے میں لے گیا۔ ایک بڑے سے کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے ارمین کو اندر دھکیلا۔ کمرہ بہت بڑا اور شاہانہ تھا، لیکن وہاں بھی روشنی بہت کم تھی اور ہر طرف گہرے رنگ کے پردے لٹکے ہوئے تھے جو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہے تھے۔ بلاد شاہ نے دروازہ بند کیا اور ارمین کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں پھر وہی عجیب سی سختی تھی۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، یہ تمہارا کمرہ ہے اور خبردار جو میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی یا میری چیزوں کو ہاتھ لگایا، رات کو اگر کوئی آوازیں آئیں تو اپنے کان بند کر لینا اور سو جانا، یہاں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ارمین نے ہمت جمع کی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں بلاد شاہ؟ یہ اندھیرا، یہ خاموشی، یہ سب کچھ عام نہیں ہے۔ آپ کے اندر کیا ٹوٹا ہوا ہے جو آپ پوری دنیا سے چھپا رہے ہیں؟ بلاد شاہ نے غصے سے ارمین کا گلا دبوچ لیا، اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے دبی ہوئی چیخ نما آواز میں کہا، میرے ماضی کو کریدنے کی کوشش مت کرنا ورنہ جل جاؤ گی۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں ڈراتا ہوں، اور اب تم دیکھو گی بلاد شاہ اصل میں کیا بلا ہے۔ اس نے ارمین کو جھٹکے سے چھوڑا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ارمین وہیں قالین پر بیٹھ کے اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باہر بادل زور سے گرجا اور حویلی کی بتیاں گل ہو گئی۔ گھپ اندھیرے میں ارمین کو ایسے لگا جیسے دیواروں سے سرگوشیاں آ رہی ہوں۔ یہ حویلی واقعی پراسرار تھی اور اب وہ اس کا راز بن چکی تھی۔ صبح کی مدھم اور اداس روشنی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر حویلی کی فضا میں اب بھی رات جیسی سنگینی طاری تھی۔ ارمین نے اپنی آنکھوں کی سوجن چھپانے کی کوشش کی اور آہستگی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں آئی جہاں ناشتہ لگ چکا تھا اور دادی کرسی پر براجمان کسی ملکہ کی طرح حکم چلا رہی تھی۔ ان کی نظر ارمین پر پڑی تو انہوں نے ملازمہ کو اشارے سے جانے کا کہا اور ارمین کو اپنے پاس بلایا۔ دادی نے ارمین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اس گھر کی دیواریں رازوں کی امین ہے لڑکی، یہاں جو ہوتا ہے وہ یہیں دفن ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم اپنی معصومیت سے اس پاگل لڑکے کو سدھار لو گی تو
تو یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے کانچ کو جوڑنے والا خود ہی زخمی ہوتا ہے۔ کیا تمہارے پاس اتنا حوصلہ ہے کہ روز زخمی ہو سکو؟ ارمین نے ادب سے سر جھکایا اور دھیمی آواز میں کہا، میں کسی کو سدھارنے نہیں آئی بی بی جی، میں تو خود اپنی قسمت کی لکھی تحریر بھگت رہی ہوں، بس دعا کریں کہ ہمت نہ ہاروں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ بلاد شاہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا آیا۔ وہ تیار تھا اور کہیں جانے کی جلدی میں لگ رہا تھا۔ اس نے ارمین کی طرف دیکھے بغیر چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور احمد کو فون میں بلا کر گاڑی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ارمین نے ہمت جمع کی اور بلاد شاہ کے قریب جا کر کہا، مجھے ہسپتال جانا ہے، ماں کو دیکھنا ہے۔ بلاد شاہ نے کپ میز پر رکھا اور سرد نظروں سے اسے دیکھا اور اس نے کہا، یاد رکھنا تم اب میری قید میں ہو اور قیدی اپنی مرضی سے کہیں نہیں جاتے، لیکن کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے اجازت ہے۔ احمد تمہیں لے جائے گا، مگر خبردار اگر وہاں تم نے میرے بارے میں کوئی بھی بات کی یا ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کی تو انجام برا ہوگا۔ ارمین نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور احمد کے ساتھ ہسپتال روانہ ہو گئے۔ راستے میں احمد بار بار آئینے میں ارمین کی پریشان صورت دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا، بھابھی، بلاد شاہ دل کا برا نہیں ہے، بس حالات نے اسے پتھر بنا دیا۔ وہ ایک ایسا زخمی شیر ہے جو اپنے زخم چھپانے کے لیے دوسروں پر دھاڑتا ہے۔ آپ اس کی بدتمیزی کو دل پر مت لیں، وہ اندر سے بہت اکیلا ہے۔ ارمین نے سوالیہ نظروں سے احمد کو دیکھا اور پوچھا، آخر ایسا کیا زخم ہے جو بھرنے کا نام نہیں لے رہا؟ کیا ان کی نفرت کی وجہ کوئی عورت ہے یا دولت؟ کیوں وہ اندھیرے سے اتنا ڈرتے ہیں؟ احمد نے گہری سانس لی اور بتایا کہ نفرت نہیں، خوف ہے بھابھی۔ بچپن میں بلاد شاہ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے اس کی روح کو کچل دیا تھا۔ اس کے سوتیلے باپ نے اسے، ابھی احمد کی بات ادھوری تھی کہ اسپتال کی پارکنگ ایریا میں ایک اور گاڑی آندھی اور طوفان کی طرح کر رکی اور اس میں سے بلاد شاہ غضبناک حالت میں باہر نکلا۔ وہ تیزی سے احمد کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر گاڑی کے ساتھ لگا لیا۔ بلاد شاہ کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اس نے دھاڑ کر کہا، میں نے تمہیں اسے یہاں لانے کو کہا تھا، میری زندگی کے ورق الٹنے کو نہیں کہا تھا۔ احمد نے گھبرا کر صفائی دینے کی کوشش کی مگر بلاد شاہ نے اسے دھکا دے کر دور کیا۔ ارمین کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کی گرفت اتنی سختی تھی کہ ارمین کی کلائی پر نشان پڑ گئے۔ بلاد شاہ نے دانت پیستے ہوئے ارمین کے کان میں سرگوشی کی، میں نے منع کیا تھا، میری ماضی میں جھانکنے کی کوشش مت کرنا۔ اب تمہیں اس نافرمانی کی سزا ملے گی اور تم جانو گی بلاد شاہ کے غضب کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ ارمین کو گھسیٹتے اپنی گاڑی کی طرف لے گئے اور ارمین نے بے بسی سے احمد کو دیکھا جو خود شرمندہ اور پریشان کھڑا تھا۔ اسپتال کے لوگ جمع ہو رہے تھے مگر بلاد شاہ کی وحشت دیکھ کر کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور ایک بار پھر ارمین اسی جہنم کی طرف روانہ ہو گئی جہاں سے وہ چند لمحوں کے لیے نکلی تھی، مگر اس بار بلاد شاہ کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی اور اسٹیئرنگ پر بلاد شاہ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی پوروں کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ گاڑی کے اندر چھائی ہوئی خاموشی باہر کے شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ ارمین نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے اپنی آنکھیں بند کر لیں کیونکہ وہ بلاد شاہ کے چہرے پر موجود غضب کو مزید دیکھنے کی تاب نہیں لا سکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی آخر احمد ایسا کیا بتانے والا تھا جس نے بلاد شاہ کو اتنا مشتعل کر دیا؟ کیا واقعی ماضی کا کوئی ایسا عذاب ہے جو اس طاقتور شخص کو بھی ڈرا دیتا ہے؟ حویلی پہنچتے ہی گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے رکی اور بلاد شاہ نے کوئی بات کہے بغیر دروازہ کھولا اور ارمین کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ ملازم جو بھاگتے ہوئے آئے تھے صاحب کا منہ دیکھ کر سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ بلاد شاہ ارمین کو لیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور اسے اندر دھکیل کر دروازہ زور سے بند کیا۔ ارمین کا توازن بگڑا اور وہ صوفے پر جا گری۔ بلاد شاہ اس کے قریب آ کر اس نے انگلی اٹھائی اور دھاڑتے ہوئے کہا، آج کے بعد تم اس حویلی کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ احمد میرا دوست ہے لیکن تم میری بیوی ہو اور میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کی مداخلت مجھے برداشت نہیں۔ اگر تم نے دوبارہ میرے ماضی کو کریدنے یا احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا تم ایک عورت ہو اور میں مرد۔ ارمین نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے سر اٹھایا۔
پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا، آخر آپ کو کس بات کا ڈر ہے بلاد شاہ؟ انسان ماضی سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ آپ مجھے قید کر سکتے ہیں، میری زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن اپنی روح کے زخموں کو کیسے چھپائیں گے جو آپ کی آنکھوں سے جھلکتے ہیں؟ میں نے وہاں ہسپتال میں آپ کی بے چینی دیکھی تھی۔ آپ احمر سے نہیں خود سے لڑ رہے تھے۔ ارمین کی بات نے جیسے جلتے پر تیل کا کام کیا۔ بلاد شاہ نے غصے میں پاس پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو ٹکراتے ہی کرچی کرچی ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، خاموش ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ نکلو میری نظروں کے سامنے سے اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ آج کے بعد تمہیں مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہنا ہوگا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ حویلی کے باہر تیز ہوا درختوں سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ ارمین اپنے کمرے میں جاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے بار بار اپنی بیمار ماں اور بلاد شاہ کا وہ دیوانہ روپ یاد آ رہا تھا۔ وہ کروٹ بدلنے ہی لگی کہ اچانک اسے برابر والے کمرے یعنی بلاد شاہ کے کمرے سے کسی کے گرنے اور چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آئیں۔ اس کے بعد ایک دبی دبی چیخ سنائی دی، جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو اور اس کا منہ بند کیا جا رہا۔ ارمین کا دل زور سے دھڑکا۔ بلاد شاہ نے اسے منع کیا تھا، لیکن انسانی ہمدردی اور ایک انجانے خوف نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ دبے پاؤں اٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر راہداری میں آئی۔ بلاد شاہ کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ ارمین نے اندر جھانکا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ بلاد شاہ زمین پر قالین کے بیچوں بیچ اوندے منہ پڑا تھا۔ وہ نیند میں نہیں تھا بلکہ ہوش میں تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی اسے دبوچے پڑا ہو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ رہا تھا اور مسلسل بڑبڑا رہا تھا کہ مجھے باہر نکالو، یہاں بہت اندھیرا ہے، خاموشی ہے، مجھے مت مارو بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ ارمین اپنی جگہ جم گئی۔ یہ وہ مغرور اور ظالم بلاد شاہ نہیں تھا جو صبح اس پر دھاڑ رہا تھا، بلکہ یہ تو ایک ڈرا سہما ہوا بچہ تھا جو ماضی کے کسی اندھے کنویں میں قید تھا۔ ارمین کی ممتا اور ہمدردی جاگ اٹھی۔ وہ تمام خطرات کو فراموش کر کے تیزی سے اندر بھاگی اور بلاد شاہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے بلاد شاہ کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو تھاما اور اسے جھنجھوڑ کر کہا، بلاد شاہ ہوش میں آئے، کوئی نہیں ہے یہاں، دیکھیے میں ہوں ارمین، سب ٹھیک ہے، روشنی ہے یہاں۔ بلاد شاہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی پتلیوں میں شدید خوف تھا۔ اس نے ارمین کو پہچانے بغیر اس کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ ارمین کی چیخ نکل گئی۔ وہ ہیجانی کیفیت میں بولا، وہ آ رہے ہیں ارمین، وہ مجھے پھر تہہ خانے میں بند کر دیں گے، انہیں روکو، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ ارمین نے اپنی تکلیف بھول کر اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ تسلی دینے لگی کہ کوئی نہیں آئے گا، میں ہوں نا، میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گی، آپ محفوظ ہیں۔ بلاد شاہ کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ارمین کی موجودگی اور تسلی نے اس پر اثر کیا اور اس کی سانسیں بحال ہونے لگی، اور پھر وہ ارمین کے کندھے پر سر رکھ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا، جہاں نفرت کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑی تھی۔ ارمین کو آج اندازہ ہوا کہ یہ درندہ در حقیقت خود ایک شکار ہے۔ صبح کی پہلی کرنیں جب کمرے کے بھاری پردوں سے جھانک کر دیکھا تو منظر بدل چکا تھا۔ رات کا وہ خوفزدہ بچہ اب دوبارہ وہی سخت گیر بلاد شاہ بن چکا تھا، جس کی اپنی انا کی دیواریں مزید اونچی ہو گئی۔ بلاد شاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو قالین پر پایا اور اپنے قریب کرسی پر سر ٹکائے سوئی ہوئی ارمین کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر نرمی آئی، مگر اگلے ہی پل اسے رات کا منظر یاد آ گیا کہ کس طرح وہ اس لڑکی کے سامنے بکھر گیا تھا اور اپنی کمزوری ظاہر کر دی۔ یہ احساس اس کی مردانہ انا پر کسی تازیانے سے کم نہیں تھا۔ اس نے غصے سے جھپٹ کر ارمین کے کندھے کو جھنجھوڑا اور چلا کر کہا، اٹھو اور نکلو میرے کمرے سے۔ ارمین ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر بلاد شاہ کا رویہ دیکھ کر وہ فوراً ہوشیار ہو گئی۔ اس نے تشویش سے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بلاد شاہ، رات آپ بہت پریشان تھے، کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ بلاد شاہ نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کی،
رات کو جو کچھ بھی ہوا اسے اپنا وہم سمجھ کر بھول جاؤ، اور خبردار اگر کسی کے سامنے زبان کھولی تو میں کسی کا سہارا نہیں لیتا، اور نہ ہی مجھے تمہاری ہمدردی کی بھیک چاہیے۔ جاؤ میرے لیے ناشتہ اور کافی لے کر آؤ، اور یاد رکھنا کافی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی میں پیتا ہوں، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ارمین کو اس کو بدلتے رنگوں پر شدید حیرت اور دکھ ہوا۔ وہ رات بھر جس شخص کو تسلی دیتی رہی وہ صبح ہوتی اسے ملازمہ بنا رہا تھا، لیکن اس نے خاموشی سے سر جھکایا اور کمرے سے نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی ابھی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں بلاد شاہ اخبار پڑھ رہا تھا اور دادی بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ارمین ٹرے میں کافی اور ناشتہ لے کر آئی اور میز پر رکھا۔ بلاد شاہ نے اخبار ایک طرف پھینکا اور کپ اٹھا کر ایک گھونٹ پڑا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کپ زور سے ٹرے میں پٹخا، جس سے کافی چھلک کر میز پر گر گئی، اور اس نے دھاڑ کر کہا، یہ کیا بنا کر لائی ہو؟ یہ گرم پانی ہے یا کافی؟ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ میرے مزاج کے مطابق چیز لا سکو، یا یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہو تاکہ مجھے غصہ دلا سکو؟ ارمین جو اب تک خاموش تھی اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور بلاد شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں بولی، میں نے کافی بالکل ٹھیک بنائی ہے بلاد شاہ صاحب، خرابی کافی میں نہیں آپ کے دماغ اور زبان میں ہے جو ہر وقت زہر اگلتی ہے۔ میں آپ کی منکوحہ ہوں، کوئی زر خرید غلام یا ملازمہ نہیں ہوں۔ آپ جب چاہیں مجھے ذلیل کریں، اگر آپ عزت سے بات کریں گی تو خدمت بھی ہوگی، ورنہ اپنے کام خود کیجیے، کیونکہ میں نے سودا زندگی کا کیا تھا، اپنی غیرت کا نہیں۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ملازم جو ڈر کے مارے کونوں میں چھپ گئے تھے، حیرت سے اس نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہے تھے جس نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی جرت کی۔ بلاد شاہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ غصے سے کھڑا ہوا اور ارمین کی طرف بڑھا جیسے اسے مار دے گا، مگر ارمین اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ عزم تھا۔ دادی بھی نے یہ منظر دیکھا تو ان کے سخت چہرے پر ہلکی سی نہ نظر آنے والی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، آخر اس حویلی میں کوئی تو ہے جو اس بگڑے ہوئے طوفان کے سامنے چٹان بن کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ بلاد شاہ نے مٹھی بھینچی اور دانت پیستے ہوئے کہا، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، اس زبان کو لگام دینا مجھے آتا ہے، ابھی تو شروعات ہے ارمین بی بی، دیکھتا ہوں تم کب تک یہ بہادری دکھاتی ہو۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا اور ارمین وہیں کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس شخص کے ظلم کے آگے سر نہیں جھکائے گی، بلکہ اس کے اندر چھپے انسان کو باہر نکال کر رہے گی۔ بلاد شاہ کے غصے میں پاؤں پٹک کر باہر جانے کے بعد حویلی میں گہرا اور پراسرار سناٹا چھا گیا تھا، مگر ارمین نے ہار ماننے یا رونے کی بجائے خود کو مصروف کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی کمرے کا رخ کیا جہاں صبح ہنگامہ ہوا تھا۔ زمین پر بکھری ہوئی چینی، مٹی کے گلدان کی کرچیاں اور دیوار پر لگا کافی کا بدنما داغ اسے بلاد شاہ کی نفسیاتی الجھن اور وحشت کی داستان سنا رہے تھے۔ ارمین نے جھاڑو اٹھا کر صفائی شروع کی، قالین کو جھاڑا تو میز کے نیچے کونے سے ایک پرانی سیاہ چمڑے کی جلد والی ڈائری نظر آئی، جو شاید رات بلاد شاہ کے گرنے سے وہاں جا گری اور اس کی نظروں سے اوجھل رہی۔ ارمین نے نہ چاہتے ہوئے اسے اٹھا لیا۔ دل میں دھڑکا تھا کہ بلاد شاہ نے سختی سے اسے اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا، مگر انسانی تجسس جیت گیا اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کتابچہ کھول لیا۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا تو وہاں کسی بچے کی کچی اور ٹیڑھی میڑھی لکھائی میں لکھا تھا، آج بابا نے مجھے پھر تہہ خانے میں بند کر دیا، یہاں بہت گھٹن ہے، مجھے سانپوں سے ڈر لگتا ہے، میری ماں میری چیخیں کیوں نہیں سنتی؟ کیا میں برا بچہ ہوں جو سب مجھے اندھیرے میں چھوڑ جاتے؟ ارمین کا دل دہل گیا۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے بلکہ کسی معصوم روح کے رستے ہوئے زخم تھے جو کاغذ پر اتر آئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور وہ زمین پر بیٹھ کر دردناک تحریر پڑھنے لگی۔ وہ بھی اگلا صفحہ پڑھ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ بلاد شاہ واپس آیا جو شاید اپنا موبائل یا پرس بھول گیا تھا۔ اس کی نظر ارمین کے ہاتھ میں موجود ڈائری پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد اور پھر فوراً غصے سے تانبے کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ کسی بھوکے شیر کی طرح ارمین پر جھپٹا اور اس کے ہاتھ سے ڈائری چھین کر دور پھینک دی۔
اس نے آگ بگولا ہو کر ارمین کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے بری طرح جھنجھوڑا اور دھاڑ کر کہا، میں نے کہا تھا نا میرے ماضی کو مت کریدنا۔ تم نے میری اجازت کے بغیر میری روح کو چھونے کی کوشش کیسے کی؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری ذات کے ان صفحات کو پڑھنے کی جو میں نے خود سے بھی چھپا رکھے تھے؟ آج میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ ارمین نے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے بھی اس کی وحشی آنکھوں میں دیکھا اور چیخ کر کہا، مار ڈالو مجھے، ویسے بھی مجھے گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار میں مر جاؤں، مگر یہ ظلم کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ بچہ کون تھا بلاد شاہ؟ وہ کون تھا جسے اپنوں نے اندھیروں کے حوالے کیا اور بھول گئے؟ میں آپ کا تماشا نہیں دیکھ رہی، بلکہ اس بچے کا درد محسوس کر رہی ہوں جو آج بھی اس 6 فٹ کے قداور شخص کے اندر ہوتا ہے۔ ارمین کے ان الفاظوں نے بلاد شاہ پر جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس کی گرفت اچانک ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار غصے کی جگہ نمی اور بے بسی تھی۔ اس نے نظریں چرا کر بھاری آواز میں کہا، وہ بچہ مر گیا ارمین، اسے اسی تہہ خانے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اب میرے سامنے سے چلی جاؤ، اس سے پہلے میرا جنون پھر سے جاگ اٹھے اور میں کوئی نقصان کر بیٹھوں۔ ارمین وہاں سے چلی گئی، مگر آج اسے یقین ہو گیا کہ بلاد شاہ کوئی ظالم حکمران نہیں بلکہ حالات کا ستایا ہوا ایک مظلوم انسان ہے جسے نفرت نہیں بلکہ محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا وہ اس ضدی اور خودسر شخص کے اندر چھپے ہوئے اس ڈرے ہوئے بچے کو باہر نکال کر ہی دم لے گی، چاہے اس کے لیے اسے بلاد شاہ کی کتنی ہی نفرت کیوں نہ سہنی پڑے۔ 2 دن بعد ارمین دادی بی کی اجازت سے اپنی والدہ کے لیے کچھ ضروری سامان اور دوائیاں لینے شہر کے مرکزی بازار گئی، جہاں رش اور چہل پہل نے اسے دیر کے لیے حویلی کی گھٹن سے آزاد کر دیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک اور مصیبت اس کی طاق میں ہے۔ وہ دکان سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی، اچانک ایک خوش پوش شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ وقار تھا جو بلاد شاہ کا سخت ترین کاروباری حریف اور انتہائی شاطر انسان تھا۔ اس نے ارمین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور انتہائی بدتمیزی سے طنزیہ لہجے میں کہا، ارے بیگم شاہ، آپ یہاں اکیلی؟ مجھے تو لگا تھا اس پاگل بلاد شاہ نے آپ کو بھی کسی تہہ خانے میں قید کیا ہوگا، جیسے وہ اپنی باقی چیزوں کو چھپا کر رکھتا ہے۔ میں حیران ہوں آپ جیسی سمجھدار اور خوبصورت لڑکی نے اس نفسیاتی مریض سے شادی کیسے کر لی جو اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ ارمین کو اس اجنبی شخص کی بیہودہ باتوں پر شدید غصہ آیا۔ اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، میرے راستے سے ہٹ جائیں اور میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہنے کی جرات مت کیجیے گا۔ وہ جیسے بھی ہے آپ سے بہتر ہے، کیونکہ وہ سامنے وار کرتے ہیں پیٹھ پیچھے نہیں۔ وقار کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ڈٹھائی سے آگے بڑھ کر ارمین کا راستہ روکا اور دھمکیاں میں اس لہجے میں کہا، جذبات چھوڑو لڑکی اور حقیقت کی دنیا میں آؤ۔ بلاد شاہ تباہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ سمجھوتا کر لو اور اسے چھوڑ دو، فائدے میں رہو گی، ورنہ اس کے ساتھ تم بھی ڈوب جاؤ گی۔ ابھی اس نے ہاتھ بڑھا کر ارمین کو روکنے کی کوشش ہی کی کہ کہیں سے کاہنی ہاتھ نے وقار کی کلائی کو ہوا میں ہی تھام لیا۔ اگلے ہی لمحے وقار کے چہرے پر ایک زوردار گھونسا پڑا جس نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بلاد شاہ تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا جسے بھاگتا ہوا آیا ہو۔ وہ کسی بھوکے شیر کی طرح وقار پر جھپٹا اور اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے دھاڑ کر کہا، میری ملکیت کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی تم نے؟ میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گے۔ یہ لڑکی میری عزت ہے، اور بلاد شاہ اپنی عزت پر میلی آنکھ ڈھالنے والے کی آنکھ نکال دیتا ہے۔ بازار میں لوگ جمع ہو گئے مگر بلاد شاہ کی وحشت دیکھ کر کوئی آگے نہ بڑھا۔ اس نے وقار کو زمین پر پٹخا اور ارمین کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ واپسی کے سفر میں گہری خاموشی تھی۔ ارمین بار بار کن اکھیوں سے بلاد شاہ کو دیکھ رہی تھی جس کے ہاتھوں کے جوڑ وقار کو مارنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور ان سے لہو رس رہا تھا۔ ارمین نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے تھامتے ہوئے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا، شکریہ، آج آپ میری خاطر لڑائی کرنے لگے اور مجھے بچایا۔
بلاد شاہ نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا اور انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا، کسی غلط فہمی میں مت رہنا ارمین کہ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا، بلکہ اپنی انا اور خاندانی وقار کے لیے کیا ہے، کیونکہ اس وقت تم میرے نام سے جڑی ہو اور میرے نام سے کوئی داغ برداشت نہیں میں کر سکتا۔ ارمین اس کی بات سن کر ایک پرسکون اور سمجھدار مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی کہ انسان زبان سے جھوٹ بول سکتا ہے بلاد شاہ، مگر آنکھیں سچ بولتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں نے ملکیت کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کا احساس بھی دیکھا ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ بلاد شاہ نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اس بار اس نے کوئی سخت جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس کی تردید کی۔ گاڑی حویلی کی طرف رواں دواں تھی، مگر ان دونوں کے درمیان چھپی برف کی دیوار میں ایک بڑی دراڑ پڑ چکی تھی، کیونکہ آج بلاد شاہ نے غیر شعوری طور پر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ارمین اب صرف ایک سودا نہیں بلکہ اس کی زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ اس وقت کے بعد حویلی کے در و دیوار پر چھائی وحشت تو کس حد تک کم ہو گئی تھی، مگر قدرت شاید بلاد شاہ کے صبر کا آخری امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اسی رات موسم نے خوفناک انگڑائی لی اور آسمان پر کالی گھٹاؤں کے ساتھ ایسی کڑکدار بجلی چمکی کہ زمین لرز اٹھی۔ موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کے شور میں اچانک حویلی کی بتیاں گل ہوئیں، ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بلاد شاہ کا سب سے بڑا دشمن یعنی اندھیرا اس پر حملہ آور ہوتا۔ ارمین اپنے کمرے میں تھی۔ جیسے ہی لائٹ گئی اسے بلاد کا خیال آیا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اندھیرے سے کس قدر خوفزدہ ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور ٹٹولتے ہوئے ذرا سی موم بتی اور ماچس نکالی۔ موم بتی کی کانپتی ہوئی روشنی میں وہ راہداری عبور کر کے بلاد شاہ کے کمرے تک پہنچی تو وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ بلاد شاہ کمرے کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھا تھا اور بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا وہ رعب اور دبدبا کہیں غائب تھا، اور اس کی جگہ دیکھتے ہی اس کے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے روکنے کی کوشش کی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، مت آؤ میرے قریب، دیکھو یہ سانپ مجھے ڈس لیں گے، یہ دیوار مجھے بھینچ رہی ہے، مجھے باہر نکالو۔ ارمی نے جلدی سے موم بتی میز پر رکھی اور دوڑ کر بلاد شاہ کے پاس نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے بلاد شاہ کے ٹھنڈے برف ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھاما اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہاں کوئی نہیں ہے بلاد شاہ، یہ صرف آپ کا وہم ہے، دیکھیے روشنی ہو گئی ہے اور میں آپ کے پاس ہوں۔ بلاد شاہ نے سر اٹھا کر ارمین کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تہرے تھے۔ وہ پہلی بار اپنے حصار سے باہر نکلا اور ارمین کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان وہ راز اگل دیا جو برسوں سے اس کے سینے میں ناسور بنا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ ارمین، جب میں 7 سال کا تھا تو میرے سوتیلے باپ نے جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھا لگوانے کے لیے مجھے حویلی کے پرانے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا، کیڑے مکوڑے تھے، اور میں 3 دن تک وہاں بھوکا پیاسا چیختا رہتا۔ میں اپنی ماں کو پکارتا رہا کہ مجھے بچا لو، مگر میری ماں نے دولت کی خاطر اور اپنے شوہر کے ڈر سے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ باہر کھڑی میری چیخیں سنتی رہی مگر نہیں آئی۔ اس دن وہ بچہ مر گیا تھا اور اس کی جگہ اس پتھر دل انسان نے لے لی۔ اسی لیے مجھے عورت ذات سے نفرت ہے، کیونکہ وہ بے وفا ہوتی ہے، اور اندھیرا مجھے میری موت کی یاد دلاتا ہے۔ ارمین کا دل یہ سن کر خون کے آنسو رویا۔ اسے اب سمجھ آیا بلاد شاہ کی شخصیت میں اتنی تلخی اور نفرت کیوں تھی۔ اس نے شفقت سے بلاد شاہ کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور مضبوط لہجے میں کہا، ہر عورت آپ کی ماں جیسی نہیں ہوتی بلاد شاہ، اور نہ ہی میں آپ کو کبھی تنہا چھوڑوں گی۔ آپ کا ماضی ایک برا خواب تھا جو گزر گیا۔ اب میں آپ کی حقیقت ہوں اور میں وعدہ کرتی ہوں جب تک میں زندہ ہوں آپ کی زندگی میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گی۔ بلاد شاہ نے ارمین کے دوپٹے کو مٹھی میں جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ اسی طوفانی رات میں جہاں باہر آسمان رو رہا تھا، وہیں اندر 2 دلوں کے درمیان برسوں پرانی نفرت کی دیواریں بھی آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ رہی تھی اور محبت کی پہلی کمپل پھوٹ رہی تھی۔ طوفانی رات کے بعد والی صبح ہمیشہ کی طرح روشن تو تھی، مگر بلاد شاہ کے کمرے میں شرمندگی اور پچھتاوے کی گہری دھند تھی۔ جب ارمین کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بلاد شاہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر خلاؤں میں گھو رہا تھا، اور اس کا انداز ایسا تھا
جیسے وہ خود سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ارمین نے بھی اٹھ کر اس سے بات کرنے کا ارادہ نہیں کیا کہ بلاد شاہ اچانک پلٹا اور اس کا چہرہ سپاٹ اور لہجہ برف کی طرح تھا۔ اس نے ارمین کی طرف دیکھے بغیر جیب سے چیک بک نکال کر میز پر رکھی اور انتہائی سخت آواز میں کہا، اپنا سامان پیک کرو اور یہاں سے چلی جاؤ ارمین۔ رات جو کچھ بھی ہوا وہ میری کمزوری تھی، میرا جنون تھا، اور میں نہیں چاہتا کوئی میری کمزوری کا گواہ بن کر ساری زندگی میرے سر پر سوار رہے۔ میں تمہیں اس معاہدے اور قید سے آزاد کرتا ہوں۔ تم طلاق کے کاغذات وکیل سے بنوا لینا، میں دستخط کر دوں گا۔ ارمین کو یوں لگا جیسے کسی نے چلتے ہوئے اسے دھکا دے دیا۔ وہ حیرت اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھی اور بلاد شاہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بلاد شاہ؟ کیا آپ کو لگتا ہے میں آپ کے راز کو جان کر آپ کو بلیک میل کروں گی یا دنیا میں رسوا کروں گی؟ میں نے آپ کا درد بانٹا، آپ کی کمزوری کا تماشا نہیں بنایا۔ بلاد شاہ نے جھنجھلا کر میز پر مکہ مارا اور چیخ کر کہا، مجھے ہمدردی نہیں چاہیے، میں ایک ٹوٹا ہوا نفسیاتی مریض ہوں، میں تمہیں سوائے دکھ اور اذیت کے کچھ نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے میرے اندر کا درندہ تمہیں بھی نوچ کھائے، یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنی آزادی کی زندگی جیو۔ ارمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے پیچھے ہٹنے کی بجائے قدم جمائے رکھے اور مضبوط لہجے میں بلاد شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ شاید بھول رہے ہیں بلاد شاہ، نکاح کے وقت میں نے ایک شرط رکھی کی کہ آپ مجھے کبھی طلاق نہیں دیں گے، اور میں اپنا وعدہ اور شرط کبھی نہیں توڑتی۔ آپ مجھے دھتکار سکتے ہیں، مجھ پر چلا سکتے ہیں، مگر مجھے خود سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں اب آپ کے ماضی کا نہیں بلکہ آپ کے حال اور مستقبل کا حصہ ہوں۔ میں یہی رہوں گی اور اس حویلی میں رہوں گی، چاہے آپ کتنا ہی زور لگا لیں۔ بلاد شاہ اس کی ضدی اور اٹل فیصلہ سن کر لاجواب ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے اندر کی سچائی کو پرکھ رہا ہو۔ پھر اس نے ہار مانتے ہوئے اپنا رخ موڑا اور بڑبڑاتے ہوئے کہا، اگر تم خود جہنم میں جلنا چاہتی ہو تو شوق سے رہو، لیکن پھر مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس کے قدموں میں وہ پہلی والی تیزی اور سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا بوجھ اور شاید ایک انکہی خوشی تھی کہ کوئی تو ہے جو اس کی تمام تر خامیوں اور اندھیروں کے باوجود اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ارمین کے دو ٹوک انکار اور اس کی آنکھوں میں موجود سچائی نے بلاد شاہ کو ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیا جہاں وہ خود سے اور اپنے فیصلوں سے الجھ رہا تھا۔ وہ سارا دن حویلی کی پرانی لائبریری میں بند رہا، جہاں گھن آلود کتابوں کے درمیان وہ اپنی زندگی کی الجھی ہوئی ڈور سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو دروازہ کھلا۔ دادی بھی آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں وہی تسبیح تھی، مگر چہرے پر ہمیشہ والی سختی کی جگہ ایک عجیب سی شفقت اور درد تھا۔ وہ بلاد شاہ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی اور اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا کب تک خود کو اس اندھیری کوٹری میں قید رکھو گے جو تم نے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے؟ میں جانتی ہوں تمہارے ماضی نے تمہیں بہت زخم دیے، مگر اب مرہم رکھنے والا مسیحا تمہاری دہلیز پر آ چکا ہے۔ ارمین عام لڑکی نہیں ہے بلاد شاہ، وہ ایک ایسا ہیرا ہے جسے تم اپنی انا کی دھول میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یاد رکھو، اگر وہ ایک بار چلی گئی تو تم دوبارہ کبھی اس اندھیرے سے نکل نہیں پاؤ گے اور ساری عمر اس گھٹن میں مر جاؤ گے۔ بلاد شاہ نے نظریں جھکا لی اور ایک ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، دادی میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوں، میں اسے سوائے درد اور خوف کے کیا دے سکتا ہوں؟ مجھے ڈر ہے کہیں میری وحشت اس کی معصومیت کو نہ نکلے۔ دادی بھی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور محبت سے کہا، تو پھر جٹ جاؤ میرے بچے، خود کو اس کے لیے ٹھیک کرو۔ محبت انسان کو توڑتی نہیں بلکہ جوڑتی ہے۔ اس لڑکی نے تمہاری بدترین حالت دیکھی ہے، تمہاری چیخیں سنی، مگر پھر بھی وہ تمہارے لیے ڈٹ کر کھڑی ہے۔ یہ ضد نہیں، یہ وفا ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہیں ماضی کے قبرستان میں رہنا ہے یا حال کی زندہ حقیقت کو اپنانا ہے۔ یہ کہہ کر دادی بھی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، مگر ان کے الفاظ بلاد شاہ کے بنجر دل پر بارش کی بوندوں کی طرح گرے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے اپنی ضد سمجھ رہا تھا، در حقیقت وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی تھی۔ وہ لائبریری سے نکلا تو اس کے قدموں میں ایک نیا عزم تھا۔ وہ سیدھا کچن کی طرف گیا، جہاں ارمین رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، مگر وہ پوری لگن سے کام میں مصروف تھی۔
بلاد شاہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ چونکی اور جلدی سے دوپٹہ درست کرتی بولی، کھانا بس تیار ہے، میں ابھی لگاتی ہوں۔ بلاد شاہ نے اسے ٹوکا نہیں بلکہ خاموشی سے چلتا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ ارمین کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب یہ کون سا نیا طوفان لائے ہیں، مگر بلاد شاہ نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر ارمین کا ہاتھ تھام لیا جو کام کی وجہ سے گیلا تھا۔ اس نے ارمین کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب خوف کی جگہ حیرت تھی۔ بلاد شاہ کی آواز بھاری اور کانپتی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، ارمین، اس رات میں نے تم سے جو کچھ کہا تھا، جو سخت شرط رکھی تھی، وہ جو بدتمیزی کی، سب کچھ تمہیں پرکھنے اور خود کو بچانے کا ایک بہانہ تھا۔ میں ڈرتا تھا اگر کوئی میرے قریب آیا تو وہ میرے زخم دیکھ لے گا، مگر تم نے نہ صرف میرے زخم دیکھے بلکہ ان پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا تم واقعی اس ٹوٹے ہوئے شخص کو قبول کرو گی جو خود سے بھی لڑ رہا ہے؟ ارمین کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، اسی دن میں نے آپ کو قبول کر لیا تھا بلاد شاہ، جب میں نے آپ کی آنکھوں میں وحشت کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو پہچانا تھا۔ مجھے کوئی اور نہیں چاہیے، بس وہ انسان چاہیے جو اس سخت خول کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بلاد شاہ نے ایک سکون کا سانس لیا، جیسے برسوں کا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا ہو۔ اس نے ارمین کے ہاتھ کو اپنی پیشانی سے لگایا اور کہا، تم میری زندگی کی وہ واحد روشنی ہو جس نے میرے اندر کے اندھیرے کو للکارا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب میں تمہاری آنکھوں میں کبھی خوف نہیں آنے دوں گا۔ کچن کی مدھم روشنی میں دو دل جو کبھی سودے کی بنیاد پر ملے تھے اب ایک انمٹ رشتے میں بن گئے تھے۔ بلاد شاہ کا سفر اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حویلی کے در و دیوار سے وحشت اور اداسی کے سائے ایسے غائب ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اب وہاں کہکہے گونجتے اور زندگی مسکراتی نظر آتی۔ کچھ ماہ بعد کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ وہی باغ جو کبھی ویران اور اجڑا ہوا تھا رنگ برنگے پھولوں سے مہک رہا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس گھر کے مالک کے دل کی بنجر زمین اب سیراب ہو چکی ہے۔ احمد برآمدے میں کھڑا اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا جو لان میں مالی کو کچھ ہدایت دے رہا تھا، اور اس کے لہجے میں وہ پرانی کاٹ اور تلخی نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ اور نرمی تھی۔ دادی بھی ویل چیئر پر بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی اور ان کی بوڑھی آنکھوں میں اطمینان کی چمک تھی کہ ان کا پوتا بالآخر اپنی ذات کے جہنم سے باہر نکل آیا۔ شام کے وقت بلاد شاہ اور ارمین حویلی کے وسیع چھت پر کھڑے ڈوبتے سورج کا نظارہ کر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو ارمین کے آنچل کو لہرا رہی تھی۔ بلاد شاہ نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا جہاں اب اسے کوئی خوفناک شکلیں نظر نہیں آتی تھی بلکہ صرف خوبصورتی دکھائی دیتی۔ اس نے رخ موڑ کر ارمین کی طرف دیکھا جو اپنی ہنسی میں چھپی سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ بلاد شاہ نے نرمی سے ارمین کا ہاتھ تھاما اور کہا، ارمین، تم جانتی ہو آج سے کچھ عرصہ پہلے میں اس چھت پر آنے سے بھی ڈرتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اونچائی اور تنہائی مجھے نگلے گی، مگر آج تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے یہ دنیا بہت حسین لگ رہی ہے۔ تم نے صرف میرے گھر کو نہیں سنوارا بلکہ میری ٹوٹی ہوئی روح کو بھی جوڑ دیا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ محبت کوئی سودا نہیں ہوتی بلکہ وہ تو عبادت ہے جو انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ ارمین نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور شرارت سے کہا، تو کیا اب آپ مانتے ہیں کہ میرا وہ سودا گھاٹے کا نہیں تھا؟ میں نے تو اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی خوشیاں داؤ پر لگائی تھی، مگر مجھے بدلے میں ایک ایسا جیون ساتھی ملا جس کے سخت خول کے اندر ایک معصوم اور پیار کرنے والا دل تھا۔ بلاد شاہ ہنس پڑا۔ یہ کھلکھلاتی ہوئی ہنسی تھی جو اس حویلی میں برسوں بعد سنی۔ اس نے کہا، تم نے وہ شرط جیت لی ارمین، اب میں چاہ کر بھی تمہیں طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ میں خود تمہاری قید میں خوش ہوں اور یہ قید عمر بھر نہیں توڑنا چاہتا۔ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر ستارے جھلملانے لگے۔ بلاد شاہ نے ارمین کو اپنے قریب کھینچا، اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، آج میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے لے کر چھت کے خاص حصے میں گیا جہاں اس نے ارمین کے لیے خوبصورت ترتیب دی تھی۔ وہاں موم بتیوں کی روشنیوں میں پھولوں سے سجا ایک چھوٹا سا کونا تھا۔ نرم قالین بچھا ہوا اور ہلکی خوشبو ہوا میں تیر رہی تھی۔ ارمین کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی۔ اس نے بلاد شاہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر شرمندگی اور محبت کی خوبصورت آمیزش تھی۔ میں نے سوچا ہم اپنی نئی شروعات کو یادگار بنائیں۔
آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے لیے کچھ خاص کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر تمہارے ساتھ ہر لمحہ خاص بنانا چاہتا ہوں۔ ارمین نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں قالین پر بیٹھ گئے۔ موم بتیوں کی لرزتی روشنی ان کے چہروں پر رقص کر رہی تھی۔ بلاد شاہ نے ارمین کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دیا اور کہا، تم نے مجھے زندہ رہنا سکھایا ارمین۔ تم سے پہلے میں صرف سانس لے رہا تھا، مگر اب میں محسوس کرتا ہوں زندگی کیا ہوتی ہے۔ ارمین نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے کہا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بچایا بلاد شاہ۔ آپ نے مجھے عزت دی اور میں نے آپ کو محبت۔ اب ہم دونوں مکمل ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے اور ستاروں بھرے آسمان کو دیکھتے رہے۔ بلاد شاہ نے دھیمے سے ارمین کے سر کو اپنے کندھے پر رکھا۔ وہ دونوں اس خاموش رات کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ ہوا کے ہلکے جھونکے، موم بتیوں کی لرزتی روشنی اور دو دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی تال میں بج رہی تھی۔